بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مقصود احمد ہے اور میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنا جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ ٹریٹمنٹ کا سسٹم ہے، جو ماڈل ہے، اس کو ہم ٹریٹمنٹ ماڈل کہتے ہیں، اس کو پریونشن ماڈل نہیں کہتے۔ کسی ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کی پریولنس ریٹ کو کم کرنے کے لیے پریونشن از آلویز بیٹر ماڈل۔ دنیا میں جتنے بھی ماڈل ہیں ان میں سب سے کامیاب جو ہیں وہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں اس وقت جو ڈائبٹیز کا جو پریولنس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ ریٹ ہے 30.8%، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ڈائبٹیز کی وجہ سے مشکلات آ سکتی ہیں اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا ریٹ نہ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ایک نمبر 1 پہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اس ڈیزیز کا برڈن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ اکنامیکل ہمارا برڈن ہے جو کہ بہت ہی پاکستان کی اکانومی کو ان بیلنس کر سکتا ہے۔ دوسرا ڈائبٹیز کا یہ ہے کہ یہ مدر آف ڈیزیزز ہے، اس کی وجہ سے بہت سی ڈیزیزز جو ہیں وہ ہمیں افیکٹ کریں گی، اور اس میں ہمارے پیشنٹ کو ڈائبٹیز کے وجہ سے اسٹروک ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بلائنڈنس ہو سکتی ہے، رینل فیلئر ہو سکتی ہے، ایمپوٹیشن ہو سکتی ہے پیریفرل واسکولر ڈیزیز کی وجہ سے، اور ڈائبیٹک فٹ جو کہ بڑا مشکل ٹریٹ ہوتا ہے، وہ اس کے انسیڈنس جو بڑھ جاتے ہیں۔ اس ڈیزیز کی وجہ سے یہ تمام جو کمپلیکیشن ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے اکنامیکل برڈن ہے بلکہ اس کا ڈسیبلٹی کا برڈن بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بلائنڈ ہو جاتا ہے تو اس کو اب کیئر ٹیکر کی بھی ضرورت پڑے گی، جس کی وجہ سے نہ صرف اکنامک لاس ہوا بلکہ کیئر گیور اگر نہیں ملے گا تو مشکلات زندگی میں آئیں گی، اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ فنکشنلی بڑا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تمام جو ڈسیبلٹیز ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کو اگر ہم کہیں کہ یہ رینل فیلئر کا جو پیشنٹ ہے اس کو ڈائبٹیز کی وجہ سے نیفروپیتھی ہوگی، تو وہ رینل فیل میں چلا گیا، تو جب وہ رینل فیل میں ہوگا تو پھر اس کو ڈیالسس پہ جانا پڑے گا، جو کہ بہت کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک پیشنٹ کا ڈائبیٹک فٹ ہو گیا تو اس کی کاسٹ بھی بہت بڑھ جائے گی۔ تو یہ تمام اکنامک لاس جو ہے یہ ہماری فیملیز کو پریشان کرے گا، اور بہت سے لوگ اس ٹریٹمنٹ کو افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ اب جو ڈسیبلٹی کا برڈن بڑھتا ہے اس میں اکنامک لاس بھی ہوا، کیئر گیور کی ضرورت بڑھ گئی، فیملی کو پریشانی ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پریشانیوں کی وجہ سے نہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے بلکہ وہ اپنے ان بزرگوں کی ٹیک کیئر نہیں کر پائیں گے۔ اور جس طرح سے پاکستان میں ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے موسٹلی، اور وہ اس مڈل ایج کی ایج میں شروع ہو رہی ہے جو کہ 40 ایج پلس ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ینگ مڈل مین ہے، مڈل ایج، وہ بھی ہمارے لیے نان پروڈکٹیو بن سکتا ہے۔ کاسٹ بڑھ گئی تو جب نان پروڈکٹیو ہوگا تو اس کا ریونیو بھی لاس ہونا شروع ہو جائے گا، تو بندہ ڈسیبل بھی ہو گیا، پیسے کی انکم بھی کم ہو گئی، اور ٹریٹمنٹ کا کاسٹ بھی بڑھ گئی۔ تو ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ اس تمام چیزوں کی وجہ سے، اس تمام کمپلیکیشن کی وجہ سے اس کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، فیملی کے لیے بھی۔ تو یہ پورا ایک ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ چوک ہو جائے گا اس وجہ سے کہ ہم جس رفتار سے ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، ہم اس کے لیے اگر کوئی ڈائلسس پیشنٹ ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈائلسس سینٹر نہیں ہوں گے، تو لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اگر پیشنٹ کو ڈائلسس کی ضرورت ہے
اور اس کی اپوائنٹمنٹس نہیں اس کو مل رہی، تو یہ کیونکہ کمپلیکیشن ہے، انسان کی باڈی کے جو الیکٹرولائٹس ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس کی جو ڈیتھ ریٹ کا چانسز ہیں وہ بڑھ جاتا ہے، تو مرٹیلٹی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے یہ ڈیزیز جو ہے اس نے پورے پاکستان کو اس طرح سے ٹیک اوور کیا ہے کہ اس کی ایک تو رفتار بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ڈائبٹیز پاکستان میں کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں، اور ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ ماڈل کو افورڈ کر ہی نہیں سکتے، ایون کہ کرنٹ جو ریٹ ہے اس کو ہم ڈیل کرنے میں ہمیں بہت پرابلم آئے گی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں ہوں گی، فیملیوں کو پریشانیاں ہوں گی، اب کو اکنامک مشکلات اتنی آئیں گی کہ لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ ہارٹ اٹیک ہے، اگر اسٹروک ہے تو اس کی کیئر گیور کی ضرورت کے ساتھ ساتھ لائف جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، اور فنکشنالٹی جو ہے وہ بہت منیمم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں کس ماڈل کو اڈاپٹ کرنا ہے؟ ہمارے اس وقت اس پریولنس ریٹ کے ساتھ بھی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم کرنٹ سسٹم کو کنٹینیو کر سکیں۔ اس لیے میں اس ڈیزیز کے حوالے سے اس کی اویئرنیس، جو کہ ہمارے ڈاکٹروں کو اویئرنیس کال دینی ہے کہ اگر ہمارے ڈاکٹروں نے اس کے اوپر توجہ نہ دی، اور ہمارے معاشرے میں جو کلچر ہمارا ہے وہ بھی ایک اس کا فیکٹر ہے کہ ہمارے دعوتوں میں جس طرح کے کھانے بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو پریولنس ریٹ ہے ڈائبٹیز کا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایک تو ہم ان دعوتوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ہم بیماری خرید رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سی چینجز لانی پڑیں گی اپنے معاشرے میں۔ تو ڈاکٹروں کی اویئرنیس، ڈاکٹروں کو اس کے اندر انگیج کرنا، وہ اپنے پورے معاشرے میں پریونشن کے ماڈل کو اڈاپٹ کریں۔ اور پریونشن کا ماڈل جو ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پریونشن کا جو سسٹم ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ارلی انٹرونشن۔ تو ڈیزیز کی پروگریس سے پہلے ہی اس کو پکڑنا اور اس کے پریونٹیو میئر لینا، تاکہ ڈیزیز کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جائے، اس کو زیادہ ٹائم لگے ڈیزیز کی کمپلیکیشن تک پہنچنے تک۔ تو وہ ماڈل جو ہے وہ دنیا میں سب سے کامیاب ماڈل ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں بہت سی چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہمیں جو ہمارے پرائمری کے ڈاکٹر جو ہیں، جو فیملی ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے گلی محلوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے قیمتی رول جو ہے ان ڈاکٹروں کا ہے۔ ہماری یونیورسٹی جو ہیں وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں، ان کا رول بہت بعد میں آتا ہے پریونشن میں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا جو جنرل پریکٹیشنر ہمارے گلی محلوں میں، گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی اس پروگرام میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو ایک پریونشن کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں اویلیبل ہے وہ، اور ہم کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی ایفیشنسی جو ہے وہ آلریڈی ہمیں معلوم ہے، اور دنیا میں سب سے جو ٹاپ ہیلتھ کیئر ہے وہ پریونٹیو ماڈل ہی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے اس چیز کے اوپر پہلا جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ڈائبٹیز جو ہے وہ کتنی ہو چکی ہے، اور یہ ڈیزیز کیا ہے، کیسے اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں جو اویئرنیس دے رہی ہے، جو ہمیں جگا رہی ہے کہ ہمیں اپنے اکنامک برڈن کی سمجھ آ جائے، ہمیں اس کی جو ڈسیبلٹی برڈن ہے اس کی سمجھ آ جائے، پھر جو ہے نان فنکشنل ہونے کی وجہ سے جو ہمارا لاس ہوتا ہے ایز اے ایبل باڈی پرسن، اس کی سمجھ آ جائے۔ تو لہذا ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے جی پی ہیں ان کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ جو آپ کا کرنٹ ماڈل ہے ہم اس کو چینج کریں۔ تو لہذا سب سے پہلے جو ہم ایجوکیشن کریں گے وہ
ہمارے جنرل پریکٹیشنر کی ہوگی، جو کہ جہاں بھی گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ پریونشن کے اوپر ڈسکشن شروع کریں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی وہاں سے پیشنٹ کو انگیج کریں، جب بھی وہ کسی بھی سکنس کے ساتھ آئے تو اس کو یہ چیز جو ہے انفارمیشن دینی ہے کہ اگر آج آپ کو ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم اسکریننگ کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی اسکریننگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے کی جائے تو اس میں بلڈ پریشر ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، تو لہذا اسکریننگ جو ہے وہ کینسر کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو تمام اسکریننگ ٹول جو ہیں وہ ہم اپنے جی پی کے آفس سے امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمیں ارلی آن پتہ چل جائے گا ڈیزیز کون سی کسی پیشنٹ کو ہوئی ہے، تو ہم ارلی اسکریننگ کرنے کی وجہ سے ارلی ڈیٹیکشن کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر ڈائبٹیز پیشنٹ کو ہو گئی ہے تو ہم نے اینول اس کے ایگزام کیا، تو ہر سال اینول ایگزام ہوگا تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ ارلی ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا، تو لہذا اس کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوں گی اس رفتار سے جو کہ بغیر اسکریننگ کی ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم نے اس کو پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ اس کی کرنی ہے۔ ارلی انٹرونشن یہ ہے کہ ڈائبٹیز کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے اس کو تاکہ کمپلیکیشن سلو ہو جائیں۔ اب پیشنٹ کو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ریزن ہیں ڈائبٹیز کے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے پرائمری کیئر ڈاکٹر کو۔ تو وہ ماڈل جو ہے ہمیں ہماری کمیونٹی کو بہت ہیلپ کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ پاپولیشن ہیلتھ جو ہے کہ گلی محلے کے اندر سے اسکریننگ کر کے پاپولیشن ہیلتھ کو بہتر کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اسکریننگ کریں گے اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیشنٹ کا ڈیٹا بھی آئے گا، اور اس ڈیٹے کو ہم نے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کی فارم میں سیو کرنا ہے، تاکہ جب بھی وہ پیشنٹ آئے یا کہیں دوسرے جگہ پہ جائے تو اس کا جو ریکارڈ ہے، اس کی جو میڈیسن ہے، اس کو جو ہم نے ایجوکیشن دی ہے، وہ سارا اس کے اندر ریکارڈ ہوگا۔ اس کے بہت سے بینیفٹ ہیں۔ تو جب بھی کبھی وہ اگر لیٹر ٹائم فریم میں وہ جب کسی بھی کمپلیکیشن کا شکار ہو تو ہاسپٹل جائے گا، تو وہاں پہ اس کی پورا ریکارڈ ہوگا کہ یہ پیشنٹ کمپلائنٹ ہے، نان کمپلائنٹ ہے، تو اس کے حساب سے اس کے ساتھ دوبارہ انٹرونشن کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایجوکیٹڈ ہے، کمپلائنٹ ہے، تو ڈیزیز اوور لانگ پیریڈ ٹائم اس کو اگر کمپلیکیشن ہوئی ہے تو اس کی ہم پھر ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اگر وہ پیشنٹ نان کمپلائنٹ تھا تو پھر اس کو ایجوکیشن بھی دینی ہوگی، اس کی فیملی کو اس میں انگیج کرنا ہوگا۔ تو بہت سی طریقے سے اس کو ہم نے بہتر کرنے کے لیے، ہیلدی کرنے کے لیے ہم نے تمام معیار اس کے اوپر ہم نے لینے ہیں۔ اب یہ بات ہم نے کر لی کہ پرائمری کیئر جو ہے ڈاکٹر ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے ہمارے اکنامک لاسز کو بچانے میں، ہمارے معاشرے کو صحت مند رکھنے میں۔ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی پریونٹیو سروسز ہیں یہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم پرائمری کیئر ڈاکٹر کے آفس میں جو سروسز ہیں اس کو بہتر کر سکیں اور اس سے ہمیں ان چیزوں کا بینیفٹ ہو۔ اب ہم جو پاکستان پریونٹیو ہیلتھ سسٹم کی بات جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا ماڈل میں یہ ہے کہ ہم پرائمری کیئر ڈاکٹروں کے ساتھ مختلف طریقے سے انگیج ہوں گے۔ یہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے کولیبریٹو کیئر آف ڈائبٹیز، یہ ہمارا ٹرشری کیئر ماڈل ہے۔ وہ کس طرح سے پرائمری کیئر فزیشین کے ساتھ، جی پی کے ساتھ انگیج ہوگا۔ تو ہمارے ماڈل میں ہماری ایک ٹیم ہوگی، وہ ٹیم جو ہے وہ ڈاکٹر کو اسسٹ کرے گی، اور ہم اس کو پیرامیڈیکل سٹاف بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ وہ چیزیں کرے گی جو کہ روٹین کی ہوگی۔ انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا،
میڈیکیشن جو ہے اس کو ریکارڈ کرنا، پیشنٹ کی جو ڈفرینٹ کمپلیٹ انفارمیشن ہے اس کو EHR کے اندر ریکارڈ کر کے ہم ایک سسٹم بلڈ کریں گے۔ اس سسٹم کا بینیفٹ یہ ہے کیونکہ جب بندہ ڈائبٹیز کا شکار ہے تو اس کو ہو سکتا ہے اس کو ڈپریشن کا بھی وہ شکار ہو، مینٹل ہیلتھ کی اس کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ان سینٹرز کے اوپر جہاں ہم GP کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے، یا ان کے ساتھ انٹیگریشن ہوگی، یا ہمارے اپنے کلینک ہوں گے، تو اس میں ہماری جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اس میں۔ اب یہ ہے کہ ہم جب اسکریننگ کریں گے مختلف قسم کی، ہماری کوشش یہ ہے اس پروگرام کے اندر کہ ہم ہر چیز کو ڈیجیٹلائز طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے جو فارم ہوں گے، اسکریننگ ٹولز ہوں گے، وہ بھی ہم ڈیجیٹلائز طریقے سے اس کو یوز کریں گے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک پیشنٹ کی اسکریننگ کرنی ہے مینٹل ہیلتھ کی، تو فارم ہم نے کیا، اس کو پیشنٹ نے فل کیا، اب اس کو ایک جو تھراپسٹ ہے، جو سائیکالوجسٹ ہے یا کاؤنسلر ہے، وہ اس اسیسمنٹ کو، اس فارم کے اوپر جو انفارمیشن ہوگی اس کو اسیس کر کے اس کی پھر وہ ٹریٹمنٹ جو ہے یا ارلی انٹرونشن جو ہے اس کو ڈیزائن کرے گا اس کی سیویرٹی کے مطابق۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہم بلڈ کریں گے۔ اسی طرح سے ہم نیوٹریشن کی ایویلیویشن کریں گے، پیشنٹ کی نیوٹریشن کا کیا اس کا کرنٹ سٹیٹس ہے، یا ہم اس کو کیا فیوچر میں دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ان سینٹر کے اوپر نیوٹریشنسٹ بھی ہوں گے۔ اب اس کے علاوہ ہم نے اس سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے لائف اسٹائل میڈیسن کے ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہے کہ وہ اپنی جو سروسز ہیں وہ ان کلینکس کے اوپر بھی ڈلیور کریں گے، کیونکہ بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں جو لائف اسٹائل کی وجہ سے کمپلیکیشن جو ہوتی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس میں پیشنٹ کی ایجوکیشن بھی ہے، اس کی اویئرنیس بھی ہے۔ تو لائف اسٹائل میڈیسن کی آرگنائزیشن نے ہمارے ساتھ اس پریونٹیو ہیلتھ سسٹم میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے۔ تو ہم ان تمام کلینک کے اوپر جو ہم سروسز ڈلیور کریں گے ان میں ان کا بھی رول ہوگا، ان کے اپنے جو سٹاف ہوگا وہ ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور ہیلپ کرے گا، اور ہم کمبائن ایک انٹیگریٹڈ وے میں اس کو ڈلیور کریں گے جو ہیلتھ کیئر سروسز ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا ہمیں بینیفٹ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان تمام مینجمنٹ کو، اس ڈلیوری کو مختلف اینگل سے اس کو آسان کریں گے، بہتر ڈلیور کریں گے، ایفیشینٹ طریقے سے اس کو ہم مینیج کریں گے، تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہو، اکنامیکل ہو، اور ہم اس کی ڈلیوری جو ہے بیسٹ پاسبل طریقے سے ڈلیور کریں۔ اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بھی ہمارا اس پہ پورا نظر ہے، اس کو ہم ڈلیور کریں گے اس طرح سے کہ اس کی ایفیشنسی ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کریں گے۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بہت سی سروسز ہیں کہ جو ہم اس GP کے کلینک سے ڈلیور کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کلینک سے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کنسلٹیشن سروسز ڈلیور کرنی ہے، ایک پیشنٹ ہے وہ کسی ایک محلے میں رہ رہا ہے اور GP کے پاس آیا ہے، تو ہمارا جو اینڈوکرینالوجسٹ ہے وہ ہر کلینک کے اوپر اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل کو ڈیزائن کر کے ہم اسی GP کے آفس میں ایک کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی ڈلیور کریں گے۔ وہ سروسز جو ہے کاسٹ افیکٹو ہوں گی، وہ
سروسز ہیں ایزیلی ڈیلیوریبل ہوں گی، پیشنٹ کی کمپلائنس بڑھ جائے گا، اور یہ ایویڈنس موجود ہے جب ہم ملٹیپل سروسز کو انڈر ون روف ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ کاسٹ افیکٹو ہوتی ہیں، اس کے آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے، اور ہماری جو ہے بہت سی ٹائم جو ہے، منی جو ہے، وہ بچ جاتا ہے اس سے۔ تو یہ ایک جو ریسرچ ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے کہ ہم انڈر ون روف چیزوں کو ڈیلیور کریں۔ اب ہم نے ایک پیشنٹ ہے، اگر اس کی ڈائبٹیز کے ساتھ اس کو بلڈ پریشر بھی ہے تو وہ بھی ہم اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، اس کی ایجوکیشن کو، کہ پیشنٹ کو کون سی خوراک لینی ہے، کیسے اس کی پریونشن کرنی ہے، اس میں ایکسرسائز کا کیا رول ہے، پیشنٹ کو کیسے کوئی ٹیچ کرنا ہے۔ تو بہت سی جو چیزیں ہیں ہم ڈیلیور کریں گے ہمارے اپنے ہب جو کہ کال سینٹر ہوں گے، وہاں سے ہم پیشنٹ کو انگیج کر کے وہ ایجوکیشن مٹیریل الیکٹرانک فارم میں کنوے کریں گے۔ اس میں اور ایک جو رول ہے وہ فیملی کا ہوگا کہ ہم فیملی کو کیسے انگیج کریں گے اس سسٹم میں۔ تو وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پیشنٹ ایجوکیشن اور فیملی ایجوکیشن دونوں کو انٹیگریٹ کرنا، کمپلائنس کو بڑھانا، اس کے لیے ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے، ایپس ہوں گی جس میں فیملی جو پارٹیسپیٹ کرے گی، اس سے ہمارا کمپلائنس بڑھے گا اور وہ ایک اچھے فارم میں ہم ڈیلیور کریں گے۔ تو اس سے جو ڈیزیز کا برڈن ہے وہ بھی کم ہوگا، کمپلائنس بہتر ہوگا۔ تو لہذا ہم ان تمام سروسز کو اس طریقے سے ایک آٹومائزیشن بھی کریں گے، ڈیلیور بھی پراپر طریقے سے کریں گے، ایفیشنسی بھی لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہے ایک ہمارا ماڈل جو کہ ہم پرائمری کیئر فزیشین کے آفس سے لانچ کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنی ہیں اس ماڈل میں؟ دیکھیں، ایک پرائمری کیئر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے جو افورڈنگ ہے، اس افورڈنگ پیشنٹ کے لیے تمام سروسز اس کو مل جائیں گی کیونکہ وہ پے کر سکتا ہے، اور ہم اس کو ارلی انٹروینشن کے تمام جو اسکریننگ ٹول ہے وہ ڈیلیور کریں گے۔ دوسرا، یہاں پہ وہ پیشنٹ آئے گا جو افورڈ نہیں کر پاتا ان تمام سروسز کو، کیونکہ ہمارا کاز جو ہے وہ نیشنل کاز ہے کہ ہم اپنی نیشن کو اس اکنامک برڈن سے ریلیف دلوائیں۔ تو وہ جو نان افورڈنگ پیشنٹ ہیں، اگر ہم اس کو اس وقت ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ ڈاؤن دا روڈ ہماری اکانومی کے لیے رسک ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو ٹریٹ کریں گے، اس کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ ارینج کریں گے، اور اس فنڈنگ میں بہت سے طریقے ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ نان پرافٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیمرہ ہے اور سافٹ ویئر ہے، تو وہ ہم اسکریننگ جو ہے وہ ہم پیشنٹ کو اسکریننگ کریں گے اس کی آئی کی، تاکہ ہم ڈائبٹیز کی اور 15-16 ادر ڈیزیزز جو ہیں آئی کی وہ بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل گلوکوما ہے، وہ ریٹنوپیتھی ہے، تو وہ جو ڈیزیزز ہیں ہم ارلی ڈیٹیکشن کریں گے۔ تو پیشنٹ کو جو کہ نان پرافٹ این جی اوز ہیں یا انٹرنیشنل کوئی سپورٹ ہے، کیونکہ بہت سی این جی او جو ہے یا انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ اس طرح کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں، تو ہم وہ ایک سسٹم بلڈ کر دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں، تاکہ ہم جو ایس ڈی جی ہیں 17 اس کے مطابق ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کا، تو وہ ہم ایس ڈی جی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کر سکیں۔ تو یہ اوورآل پوری نہ ہمارے ملک کا صرف فائدہ ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کا بینیفٹ ملے گا، اور یہ چیزیں جتنی ہم بہتر کریں گے پوری دنیا جو ہے ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی سروسز ہیں اس میں اور کیسے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے، کیسے ہم نے ہب اینڈ اسپوک ماڈل کو یوز کرنا ہے، اس کا بینیفٹ کیسے لینا ہے۔ تو ہب اینڈ اسپوک ماڈل کے اندر ہمیں یہ سہولت ہے
کہ ہم ملٹیپل جو ہیں کنسلٹیشن سروسز جو ہیں وہ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کلینک پہ ایک اینڈوکرنالوجسٹ کو ہائر کریں گے تو وہ ایک اسپیس کے اندر اس کو اپنی سروسز دینی پڑیں گی، تو وہ ارلی آن یہ اگر پریکٹس بزی نہیں ہے اس کی تو وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے اس کی۔ یہ ہب اینڈ اسپوک ماڈل میں ہمیں کاسٹ ریڈکشن کا بینیفٹ مل جاتا ہے کہ ایک ہی جو اینڈوکرنالوجسٹ ہے وہ 10 کلینک کے اوپر اپنے پیشنٹ دیکھ کے اپنا اس کا جو ڈے ہے وہ بزی ہو جاتا ہے اور اکنامکلی وہ ڈلیوریبل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دیکھیں بہت سے بینیفٹ ہیں اس ماڈل کے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو ہم اپنی پریونشن پروگرام میں جنرل پریکٹیشنر کے آفس سے ڈلیور کر سکتے ہیں، یا کون سے ایسے پروگرام ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہماری کمیونٹی کے اندر لانچ ہوئے ہیں جس میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک ماڈل جو ہے وہ ہے بیسک ہیلتھ یونٹ۔ وہ گورنمنٹ کے ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں جہاں پہ یہ چیزیں انہوں نے ڈلیور کرنی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس وقت اس کی ایفیشنسی جو ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اتنی بہترین نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈلیور نہیں ہو رہی، جیسے ہم نے ابھی اپنے ماڈل کے اندر بیان کیا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا ماڈل رن نہیں کر رہی، کیونکہ اس میں بہت ہی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں جو کہ کمرشل سائڈ میں اس کو مینیج کرنا آسان ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ پھر ہمیں اکنامکلی ہم اس کلینکس کو رن نہیں کر سکتے۔ تو گورنمنٹ جب کلینک بناتی ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ بناتی ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے اپنی انفراسٹرکچر کے اندر، ڈاکٹر ہائر کرتی ہے، اسٹاف ہائر کرتی ہے۔ تو ان ایفیشنسی کی وجہ سے اور جو کرنٹ ڈائبٹیز کا جو ریٹ ہوا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ افیکٹو نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ نے کیا ایک پروگرام ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف ماڈل کو لے کے جا رہی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو ٹیک اوور کریں اور یہاں سے سروسز ڈلیور کریں۔ یہ پریونشن پروگرام جو ہیں جس میں ویکسینیشن بھی ہے اور میل نیوٹریشن کا ایشو ہے وہ بھی ایڈریس کر رہے ہیں وہاں سے۔ تو یہ ایک دوسرا سسٹم جو ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے انڈر ان یونٹ میں بھی گورنمنٹ کو ہم ہیلپ کریں گے، انڈائریکٹلی ہم اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کر رہے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بہت امپارٹنٹ رول ہے ہمارے پروگرام کے اندر۔ ہم نے جو گلی محلے کے ڈاکٹرز ہیں ان کو مساجد کے جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، مساجد کے امام ہیں یا اور دوسرا جو کوئی اسکول ہے، اگر مدرسہ ہے، تو وہاں پہ ہم نے اپنے پیشنٹ کو بہت سی چیزیں ہم ڈلیور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مساجد کو ہم کمیونٹی سینٹر میں کنورٹ کر دیں، جو کہ ایکچولی اسلام میں مساجد کا رول ہے۔ ہمارے پاس امریکہ، یورپ، کینیڈا کے اندر مساجد نے جو کام کیا ہے وہ بہترین کام کیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ ہائی اسکول اسٹیبلش کی ہیں، اسلامک ہائی اسکولز۔ انہوں نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت سے اچھے پروگراموں میں شرکت کی ہے، بہت لوکل کمیونٹی کو ہیلپ کی ہے، جس کی وجہ سے ان سوسائٹی کے اندر نہ صرف لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے اس مسجد کا کہ وہ ایک اچھا سورس ہے اچھے کاموں کے لیے، سوسائٹی کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے، مینٹلی، فزیکلی بہت اچھا رول پلے ہو رہا ہے، اور یہ تمام ایویڈنس اب اوورسیز پاکستانیوں کو نظر آتے ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہی کام ہم پاکستان کے اندر یہ کرنا شروع کر دیں تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ نہ صرف ہیلدی ہوگی بلکہ اس میں آپس میں جو انٹیگریشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ مساجد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہے اس کی برکات سے
ہماری سوسائٹی میں اچھی چیزیں پیدا ہوں گی، ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اسلامک معاشرہ ہے وہ بہتر طریقے سے رہنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ تو یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ میں آپ کو ڈائبٹیز کے حوالے سے یہ بتا رہا ہوں انفارمیشن۔ ہمارے اپنا جو پروگرام ہے ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کا، وہ مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن کو ڈیل کر رہی ہے۔ ہمارا ایک پورا سسٹم ہے اس کا، ہم نے لاسٹ 6 ایئر سے اس پہ اوپر کام کیا ہے، اور ایک پورے سسٹم کو ہم نے ڈیزائن بھی کیا ہے، اس کے اوپر سسٹم کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے، اس میں لیجسلیٹو ورک کے اوپر ہم نے اویئرنیس بھی دی ہے، کانٹیکٹ بھی کیا ہے گورنمنٹ کو، سینٹ کو اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو۔ تو یہ ہمارا کام جو ہے پرائمری کیئر پریونشن پروگرام میں ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے اس کو، اور یہ ایفیشنسی کے ساتھ ہم اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں جہاں پہ ہم پیرنٹس ٹیچر ورکشاپ کر رہے ہیں، جو اسکولوں میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، کالجوں میں ڈیلیور کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں انگیجمنٹ کی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایک سسٹم جو ہے پرائمری پریونشن پروگرام، جس میں مینٹل ہیلتھ، ایڈکشن، فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی بہتر سروسز پرووائڈ کرنے سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہیلدی ہوگی۔ ہمارے اس ایکشن کی وجہ سے ڈائبٹیز کا پریولنس ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا۔ اب ہم نے یہ ایک بات جو کی ہے کہ ہم نے پریونٹیو سسٹم کو بلڈ کرنا ہے، اب اس کو ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر ہم نے شو کرنا ہے کہ واقعی یہ ماڈل جو ہے وہ ہم اس کمیونٹی کو، اس سوسائٹی کو، پاکستان کے لوگوں کو وہ چیز جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اس لیے ہم نے پائلٹ سائٹ سلیکٹ کی ہیں۔ ٹوین سٹی جو ہے اسلام آباد پنڈی جو ہے، اس کو اپنا پائلٹ سائٹ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، اور فیصل آباد جو ہے ایک بڑا سٹی ہے، اس کو بھی ہم نے پائلٹ سائٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہ سسٹم جو ہے PPHS کا ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم یوز کریں گے۔ اب یہ تو ایک پہلی سٹیج ہے جہاں پہ ہم نے پروگرام شروع کیا۔ اب اس پروگرام کا ایک پارٹ یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر ہیلتھ کیمپ کریں گے، جس کا مقصد کمیونٹی کو اویئرنیس دینی ہے، ایجوکیشن دینی ہے، تاکہ وہ اس سسٹم کے بینیفٹ سے آگاہ ہوں اور وہ اپنی ان سروسز کو یوز کریں، کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں پہ اینول ویلنس وزٹ کروائیں، ان کو اس امپارٹنس جو ہے اس کی اینول ویلنس وزٹ کی وہ ہم کمیونٹی ایجوکیشن پروگرام میں کیمپ کر کے دیں گے۔ ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کیمرہ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، تاکہ وہ اس کو اسکریننگ کرتے رہیں۔ بہت سے ٹول ہیں جو ہم یوز کریں گے اسکریننگ میں۔ تو یہ کمیونٹی ایجوکیشن جو ہے یہ بھی بہت پازیٹیو رول پلے کرے گی۔ ہم ان کمیونٹی کیمپ کے اندر لوگوں کو ایکسرسائز از میڈیسن کا جو پروٹوکال ہے وہ بھی ہم بتائیں گے، تاکہ لوگ فزیکل ہیلتھ کو بہتر کریں، مینٹل ہیلتھ کو بہتر کریں، ایکسرسائز کریں، جس کا بینیفٹ ان کو ملے گا۔ اور ہم نے لائف اسٹائل میڈیسن کے لوگوں کو بھی ہم نے ساتھ ملایا ہے، تو ان کا اپنا پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ نہ صرف پرائمری کیئر فزیشین کے آفس میں ہمارے ساتھ پیشنٹ ہیلتھ کے اندر، پیشنٹ کیئر کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ کیمپ کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ اپنا رول پلے کریں گے، ہم اپنا رول پلے کریں گے۔ تو اس طرح سے ایک بڑا کمپریہنسو نظام جو ہے ہم بلڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کو جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بینیفٹ ہوگا۔ اب یہ تو ہمارا کمیونٹی ایجوکیشن کا پروگرام بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ پرائمری کے آفس میں جو آپریشن ہوگا
اس کو بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے ہمارے ٹرشری کیئر سینٹر جو ہیں ان کے ساتھ پرائمری کیئر فزیشین کو کنیکٹ کرنا ہے۔ وہ موبائل ہیلتھ یونٹ، موبائل جو کلینکس ہیں ہم نے وہ بھی بلڈ کرنے ہیں، تاکہ ہم ایسی چیزیں جو کہ کرنٹلی موجود نہیں ہیں یا بہت کم شہروں میں ہے اس کو بلڈ کریں۔ فار ایگزامپل ہم موبائل وین لیتے ہیں یا بس لیتے ہیں، اس کے اندر ہم بہت سی جو ٹیکنالوجی ہے ہم نے اس جی پی کے آفس میں ڈلیور کرنی ہے، وہ ہم ایک اگر یونٹ لیتے ہیں وہ یونٹ جو ہے وہ ملٹیپل کلینکس پہ جا کے وہ سروسز ڈلیور کرے گا۔ تو یہ ایک کاسٹ افیکٹو وے سے ہم ٹیکنالوجی کو ان کلینک سے ڈلیور کریں گے، وہ ہم ان کو سہولتیں پرووائڈ کریں گے۔ تو وہ آپ کو بہت سا بینیفٹ ہے، لوگوں کو ٹریول نہیں کرنا پڑے گا ہاسپٹل جانے کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ کے لیے کیئر گیور کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہت سے مسائل ہیں ان میں، تو اس کو ہم ایلیمینیٹ کریں گے یہ موبائل سروس کے تھرو۔ اب یہ ہے کہ وہی جو سروس ہم موبائل کلینک جو بلڈ کیے ہیں ہم نے موبائل یونٹ کے اندر، وہ ہمارے کیمپ کرنے میں بھی کام ہمیں ہیلپ کریں گے۔ کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں انڈر سرو ایریاز ہوں گے وہاں پہ ہم کیمپ کر سکتے ہیں جا کے، تو یہ یونٹ ہمارے بہت امپارٹنٹ بھی ہوں گے اور ہمیں ہیلپ کریں گے۔ اب تیسرا پارٹ جو ہے کہ ہم نے ٹرشری کیئر سینٹر کے اندر جہاں ہم نے ہب بنا رکھا ہوگا، وہاں سے جو ہمارے اسٹاف ہے وہ ان پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ریفرل، ان کی اپوائنٹمنٹس، ان کے ایڈمیشن، یہ تمام چیزوں میں ہیلپ ہوگی، کیونکہ یہ پورا ایک سسٹم انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کے تھرو۔ اس کی آپریٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں بہت بینیفٹ دے گی۔ جب ایسا پیشنٹ جو کہ کمپلیکیشن کا شکار ہے، فار ایگزامپل کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو وہ جب جائے گا تو اس کے لیے ایڈمیشن جو ہے وہ بڑا ایزی ہو جائے گا، کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہوگی۔ اگر وہ پیشنٹ ایسا ہے جو کہ ہمارے علاقے سے باہر کہیں چلا گیا ہے، تو وہاں بھی اس پیشنٹ کے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ ہونے کی وجہ سے جو نیئر بائی ہاسپٹل ہے اس کو بھی بینیفٹ مل جائے گا کہ وہ سارا پیشنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ٹرشری کیئر سینٹر کے اندر ہمیں بینیفٹ دیں گی۔ اب ٹرشری کیئر سینٹر میں جو اسپیشل ٹریٹمنٹس ہیں وہ کیونکہ کمپلیکیٹڈ پیشنٹ جو ہیں وہاں جائیں گے، فار ایگزامپل ایک ڈائبیٹک فٹ کے ساتھ پیشنٹ جا رہا ہے تو اس کو وونڈ کلینک میں جانا ہے، تو وونڈ کلینک جو ہے وہ ٹرشری کیئر سینٹر کے اندر ہم ڈیزائن کریں گے، کیونکہ وہ کاسٹلی بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ یہ ہے کہ وہ پوری سوسائٹیز کو بیس آن دا پاپولیشن وہ وونڈ کلینک ہم بلڈ کریں گے تاکہ ڈائبیٹک فوڈ کیئر ہم ڈلیور کر سکیں۔ وہاں پہ اگر پیشنٹ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو قید کرنی ہے کیونکہ اس کا سمٹمز ہیں اس کے، تو وہ کارڈیک قید کے پروسیجر جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہوں گے۔ یہ تمام جو اسپیشلائز سروسز ہوں گی، پیریفرل واسکولر ڈیزیز کو فردر ڈائگنوز کرنا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، تو وہاں پہ کنسلٹیشن واسکولر سرجن وہ اویلیبل ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے اس کا دو پارٹ تو یہ ہیں کہ ایک ہمارا کمرشل ہے، ایک ہمارا پبلک کا ہے، نان پرافٹ کا۔ تو پیشنٹ کی چوائس کے مطابق اگر پیشنٹ افورڈ کر سکتا ہے تو ہمارا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ ہم بلڈ کریں گے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ، تاکہ جو پیشنٹ جو ہے افورڈنگ ہے وہ اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے تو اس کو وہ تمام سروسز موجود ہوں ڈائبیٹک سینٹر کے حوالے سے۔ اگر وہ پبلک میں جائے گا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ اس وجہ سے ہم اس کو پبلک سیکٹر میں
جو ہاسپٹل ہوگا یونیورسٹی کا یا ڈسٹرکٹ لیول کا، وہاں پہ وہ ہم اس کو تمام یہ کیئر جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ملے گی اس کو. تو سروس کے اندر کوالٹی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ سسٹم دو ہیں اور اسی کو ہم نے ڈیل کرنا ہوگا تو وہ تمام سروسز ڈلیور ہو جائیں گی. تو کیونکہ یہ پوری سوسائٹی کا پریونٹیو سسٹم ہے یا ٹریٹمنٹ سسٹم ہے، تو اس کی جو ڈلیوری ہے ہم بہت اچھے طریقے سے کامیابی سے ڈلیور کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ہم نے آپ کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمارا پاکستان پریونٹیو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، ہم نے اس کے اندر کون سے پرنسپل یوز کیے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ پرنسپل ہم نے یوز کیا ہے وہ ہے کولیبریٹو کیئر. کولیبریٹو کیئر کے اندر ہم نے دوسری جو اسپیشلٹیز ہیں، جیسے کہ لائف اسٹائل میڈیسن کی سوسائٹی ہے، پاکستان سائیکالوجی سوسائٹی ہے، پاکستان سائیکائٹری سوسائٹی ایسوسیشن ہے، سوسائٹی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں ان سروسز کو، اور پیشنٹ کو اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے. سو انٹیگریٹڈ کیئر جو ہے وہ بہترین فارم میں ڈلیور ہو رہی ہے، پریونشن جو ہے وہ بہترین فارم میں ڈلیور ہوگی، اور اس کی جو کاسٹ افیکٹونیس ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پیشنٹ کو بینیفٹ دے گی. تو یہ ایک ایسا نظام جو ہے ہم بلڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اس مشکلات سے بچانے کے لیے جو کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو ایک چیلنج جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم اس کے لیے پلان کر رہے ہیں، اس پروگرام کو بلڈ کر رہے ہیں، اور ہم اس میں جو کولیبریٹڈ ایفرٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کے جو کیئر ہے اس کے اندر کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں بہترین طریقے سے. ہم پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کر رہے ہیں، ان تمام اسٹیک ہولڈر کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی بہترین طریقے سے ہم اس میں ڈیزائن کر رہے ہیں. اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی، اس میں پیشنٹ کو ٹائم سیونگ کا بینیفٹ ہے، کاسٹ کا بینیفٹ ہے، سہولت ہے اس بہتر کمیونیکیشن کی وجہ سے. تو یہ تو ہمارا ایک پریونٹیو ہیلتھ کیئر پروگرام ہے جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں جو دوسرا ایک اور جو پارٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پیرا میڈیکل سٹاف کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ جو پریولنس ریٹ ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. پیرا میڈیکل سٹاف کی جو ضرورت ہوگی اس کے اندر، تو اس لیے ہمیں اس کیپیسٹی کو بھی بلڈ کرنا ہے، ہمیں ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کرنے ہیں، اور بہترین طریقے سے اس کو ڈلیور کرنے کے لیے کاسٹ افیکٹونیس سامنے رکھتے ہوئے تو وہ پروگرام ہم ڈلیور کریں گے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ کویشچن جو ہے کہ جو پروگرام ہے، جو ٹریننگ ہم کریں گے پیرامیڈیکل سٹاف کو، وہ ہم کہاں سے کریں گے. وہ ہمیں یونیورسٹیوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا کولیبریشن ہے، پبلک یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گی، پرائیویٹ یونیورسٹی بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اس پروگرام میں. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارا اس پورے سسٹم کا پارٹ ہے. ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بلڈ کریں گے یونیورسٹی کے ساتھ مل کے، اور ہم بہترین جو پریکٹسز ہیں اس کو ڈلیور کریں گے، اور اس میں پبلیکیشن کریں گے کہ ہمارے اس پائلٹ پروجیکٹ میں کیا بینیفٹ ہوئے ہیں. تو اس کے تمام جو ڈیزائننگ ہے وہ یونیورسٹی ہمیں ہیلپ کرے گی. اب کیونکہ پاکستان پریونٹیو ہیلتھ کیئر سسٹم، ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ، ایڈکشن، یہ پرائمری کیئر سروسز کو ڈلیور کرنے کے لیے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کیا ہے. اور اس میں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی جو ہے، جو کہ بہترین یونیورسٹی ہے، وہاں پہ جو ان کے پروگرام ہیں بہت بہترین ان کی پرفارمنس آ رہی ہے. تو ہم نے اس سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ
کولیبریشن جو ہے وہ بلڈ کی ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے ہمارے پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے، ارلی انٹرونشن کرنے کے لیے، یہ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جب ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. تو بہت سے بینیفٹ ہیں اس پروگرام کے اندر، اس سسٹم کے اندر. تو جو ہی ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے، 1 سال کا ٹارگٹ ہوگا، 2 سال کا ٹارگٹ ہے، 3 سال کا ٹارگٹ ہے، اس کے مطابق ہم اس کو ریسرچ کرتے جائیں گے، پروگرام کو بلڈ کرتے جائیں گے، اور اسی حساب سے ہم اس پروجیکٹ کے بینیفٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو چیزیں ہیں ہم دوسرے شہروں میں بھی پاکستان کے ہم لانچ کریں گے. تو پاکستان پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے بارے میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں بھی باقی ہیں جو ہم دوسرے پروگرام میں ہم ریکارڈ کروائیں گے. شکریہ.